اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، یہ چلی آ رہی تھی پہلے سے، اس کی تشریح بھی کافی ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ آخر کا حصہ، اس میں کچھ ڈیٹیلز، کچھ تشریح ہم اور لیں گے۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، اور اس شجرے کے نزدیک مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ضروری ہے کہ اس وقت ایک بار ہم شروع سے خلاصہ دہرا لیں۔ قرآن شروع ہوا ڈیفینیشن سے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ تھی، پھر ڈیفینیشنز تھیں 3، وہ کردار جو اس قرآن میں آتے رہیں گے، ایمان والے، کافر اور منافقین۔ اور پھر ختم ہوتے ہی خطاب ہوا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں اپنے رب کے بندے بننا۔ یہاں سے پھر وہ ڈیفینیشنز ختم ہوتے ہی قرآن شروع ہوا۔ دنیا کے سب انسان تو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو ماننے والا تو ایک حصہ ہے، وہ بھی جو کچھ مانتے ہیں وہ صرف، جو لوگ مانتے ہیں وہ صرف زبان سے مانتے ہیں، بہرحال زبانی ہی صحیح کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو لوگ مانتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور شروع ہوا قرآن ان ڈیفینیشنز کے بعد اس بیان سے کہ اے دنیا کے انسانوں اپنے رب کے بندے بنو۔ یہ پیچھے گزری ہے آیت نمبر 21 جہاں وہ تعریفیں ختم ہوئی کہ مومن کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، اس کے بعد بیان شروع ہوا۔ تو دنیا کے انسان نہیں مانتے، ان کے نام ایک پیغام آیا، اور اس پیغام کو اللہ کا کلام صرف آپ مانتے ہیں، یا صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان یا ایمان والا کہتے ہیں۔ صرف اس خطاب سے، اس ایڈریس سے قرآن کے کہ اے دنیا کے انسانوں، کوئی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے ان پر جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ نہیں، آپ غور کریں اگر، تو ابھی ضرورت نہیں کہنے کی اور زیادہ تفصیلات کہ تمہیں کیا ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایک انویٹیشن کارڈ، یہاں اکثر ہماری میٹنگ ہوتی ہے جب ورکرز کی، اس میں لوگوں کے اکٹھے آ جاتے ہیں، انویٹیشن کارڈ آ جاتے ہیں کہ بھئی جتنے اس تنظیم کے ممبران ہیں ان کا ایک کارڈ آ گیا خالی، وہ پکڑا دیا جاتا ہے میرے ہاتھ میں، میں اسے چھپا کر گھر لے جاؤں۔ یہ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، آپ کہ مجھے دے دیا جاتا ہے کہ بھئی 150 لوگوں کے سب کے کارڈ لکھنے پڑیں گے، وہ سب یہاں ملتے ہیں، سب کے لیے ایک دعوت نامہ آ گیا، مستقل آپ کے یہاں پر یہ چلا رہا ہے ایک ایسے ہی نظم۔ تو وہ سب کی تنظیم کا نام لکھ کے سب کے وہ ایک کارڈ میرے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، میں رکھ لوں اسے اور رکھ کر اپنے گھر لے جاؤں اور آپ لوگوں سے کچھ بھی نہ کہوں۔ اور جتنے لوگ مجھے کارڈ دیتے ہیں ان میں سے آپ میں سے کسی نے نہیں کہوں یہ آپ سب کے لیے آیا ہے، تو دینے والا مجھے کیا سمجھے گا؟ اس نے اس اعتماد کے ساتھ میں دیا تھا کہ اب وہ اس میں تو ایک ہی کارڈ رکھا ہے نا، میں سب کو تو نہیں اس میں سے ڈسٹریبیوٹ کر سکتا۔ اس نے اس اعتماد کے ساتھ میں دیا تھا کہ اسے نکال کر جو کچھ اس میں میسج لکھا ہوا ہے وہ میں سب کو پہنچا دوں گا، یہ بھروسہ کیا تھا میرے اوپر۔ تو وہ اس کو میں کھول کر اس کا جو پیغام ہے وہ سب کو سنا دیتا ہوں کہ کتنے بجے کہ یہ اس میں ایک نکاح کا یا کسی ولیمے کا یا کسی اور فنکشن کا یہ ایک دعوت نامہ ہے، آپ سب کے نام آیا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے آپ سب کو مدعو کیا گیا ہے فلاں وقت فلاں جگہ۔ تو وہ ڈیٹیل میں سب کو بتا دیتا ہوں، اس کی جتنی تفصیلات ہے ساری پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کسی سے مس ہو جائے وہ پوچھ لیتا ہے تو میں پھر دوہرا دیتا ہوں اسے میں بند کر کے لے جانے لگوں تو یہ خیانت ہے، یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے جس نے میرے ہاتھ میں پکڑایا ہے اس کا۔ اللہ کا کلام ہے، آپ اس کے امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اس پہ لکھا ہوا ہے، ایڈریس یہی ہے دنیا کے سارے انسان، یہ ایڈریس ہے، ایڈریس ٹو یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں۔ وہ جیسے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ
بخدمت شریف جناب تو یا آل دی والنٹیئرز آف ورک، یہ اس پر لکھا ہوا ہے فار آل دا ہیومینٹی. اب وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا، آپ اسے لے جا کر ایک اس میں کپڑے میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں. اصل تو یہ خود بھی نہیں دیکھا کیا ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی تھا اور دوسروں کو بھی نہیں دیا، اور دوسروں کو نہیں دیا، خود نہیں دیا، دیکھا اور دوسروں کو بھی نہیں دیا. تو یہ ہے خیانت. تو صرف اتنا قرآن یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ابھی آگے بہت سی چیزیں آئیں گی، اس کی تفصیلات، اس بات کی بھی تفصیلات آئیں گی کہ جب یہ کہا ہے دنیا کے انسانوں، دنیا کے انسان اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ان کے یہاں ہے نہیں، آپ کے پاس ہے، آپ نے پڑھ لیا عربی میں، یاد کر لیا، بس ختم. بہت سے لوگوں کو تو یا ایھا الناس کا مطلب بھی نہیں معلوم، ترجمہ بھی نہیں معلوم. جنہیں معلوم ہو جائے ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ اب ایک ذمہ داری آ گئی ہے. تو وہ پیغام آپ کو ساری دنیا والوں تک پہنچانا تھا. یہ انڈرسٹوڈ ہے اس نے. سمجھدار لوگوں کے لیے یہ کافی ہے، انسان بنا کر پیدا کیا، غور و فکر کرنے والا، اور کہا غور و فکر کرنا. تو یہاں کوئی کارڈ دیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری کہ یہ ڈیلیور اس کو کرنا ہے جس کا پتہ لکھا ہے، اور اللہ کا کلام آیا، اس کے اندر پیغام ان کے نام ہے تو آپ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ خیانت ہو گئی، حساب دینا ہے نہیں. اللہ نے تو خالی آپ پر نہیں چھوڑا، بہت سے اور طریقے اختیار کیے ہیں کہ آپ نہیں پہنچائیں تو ان پر کیسے حجت پوری ہو. یہ ایک ہے بیک اپ ہوتا ہے نا، کہ یہ تو ایک کہیں لوگوں کو اطلاع کرنے کا یہ پہلا پلان تھا. اب پلان نمبر 2 بیک اپ، پلان بی، پلان سی. تو اللہ کے پاس تو بہت سے پلان ہیں. آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر وہ دوسرے پلان کام کریں گے، لیکن مجھ سے جو پہلا پلان تھا، پلان ہے جہاں سے چلنا تھا، ان سے تو حساب لیا جائے گا کہ آپ کو اسٹیٹس کس اعتبار سے دیا تھا اور آپ کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں. تو یا ایھا الناس ایسے ہی پھر آگے آئے گا. یہ درمیان کا جو حصہ چل رہا ہے، اس کے بعد پھر اگلا حصہ آئے گا اسے ختم ہوتے ہی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. تو اب ایک قوم ہے جسے ایڈریس کیا گیا، جیسے سارے انسانوں کو کیا گیا تھا، ایسے پھر درمیان میں اب یہ تو پھر آگے ہے کہ صرف اس قوم کا ایک نام کیوں لیا گیا، دنیا میں بہت سی قومیں ہیں. یہ آگے آئے گا اپنے جہاں وہ آیت آئے گی. میں خلاصہ دہرا دوں درمیان میں ابھی تک، کم از کم اس کا جو یہ رکوع ختم ہونے جا رہا ہے، اور بہت مشکل رکوع تھا جس میں بہت سوالات تھے. ان میں سے اکثر سوالات کے تشفی بخش جوابات نہیں ہوتے. کہ اس کے بعد انسانوں کو بحیثیت مجموعی کل ملا کر ایک بہت مختصر پہلے بریف ایک پیغام دے دیا، ایک حکم دے دیا، اور پھر انہیں بتایا، پھر شروع سے شروع کیا کہ اصل میں ابتدا تمہاری کہاں سے ہوئی تھی، اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی تھی. وہ اس کی بہت تفصیلات گزری ہیں، 2 درس گزر چکے، یہ تیسرا ہے. سب سے پہلے جب پیدا کیا حضرت آدم کو، پہلے انسان کو وہاں، اور پھر پیدا کرنے سے بھی پہلے تو فرشتوں کو اطلاع دی. یہ اطلاع تھی، یہ سب کو اطلاع ہو گئی وہاں کہ اب ایک جو سلسلہ یہاں چل رہا ہے تخلیق کا، کریشن کا زمین پر، اس پر نیکسٹ آنے والا ہے، نیکسٹ ان لائن، اگلی تخلیق آنے والی ہے، نیکسٹ کریشن. اب یہاں سلسلہ جو تخلیق کا چل رہا تھا، اس میں یہ آبزرو کیا جا رہا تھا، یہ دیکھا جا رہا تھا، یہ مشاہدہ کیا جا رہا تھا کہ جتنی مخلوقات ایک کے بعد دوسری آ رہی ہیں، یہاں ایک وکاس، ایک ایوولوشن کا سلسلہ تھا زمین کے پر، ایک ارتقاء کا. پہلے زمین پر زندگی نہیں تھی، لائف نہیں تھی. پھر زمین پر جو وہ زندگی شروع ہوئی تو وہ نباتات سے، ویجیٹیبل کنگڈم سے سٹارٹ ہوئی، ویجیٹیشن سے. کروڑوں سال تک یہ سلسلہ چلا، ان کے بھی ارتقاء اور ایوولوشن کا سلسلہ. پھر زمین پر حیوانات آئے، اینیمل کنگڈم، کروڑوں سال تک یہ سلسلہ چلا، ان کا بھی ایوولوشن کا سلسلہ تھا. پھر زمین پر انسان آیا. اس سے پہلے انسان یہاں سروائیو نہیں کر سکتا تھا، رہ نہیں سکتا تھا. اب زمین جب اس قابل ہو گئی کہ انسان رہ سکے، تب انسان آیا. ابھی انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے اطلاع دی کہ مجھے زمین پر ایک خلیفہ بھیجنا ہے. میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، خلیفہ کا مطلب بعد میں آنے والا. اب نیکسٹ ان لائن آ رہا ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ جو مخلوقات پہلے نان لیونگ تھنگس تھیں، وہ جن میں جان نہیں تھی، پھر جاندار آئے، ان کچھ اختیار کے ساتھ آئے، ان کے مقابلے میں جو بے جان تھے، پیڑ پودے،
وہ کچھ اختیار کے ساتھ آئے ان کے مقابلے میں جو بے جان مخلوقات تھی. اگلی لائنیں جائی حیوانات کی، یہاں اختیار کچھ بڑھ گیا، پاورز بڑھ گئی، چوائس کچھ بڑھ گئی. بڑی مچھلی کو بھوک لگی، چھوٹی مچھلی کو نگل گئی. جب ایسا ہوا کہ شیر کو بھوک لگی تو اس نے بکری کو کھا لیا. تو ایسا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا کہ وہ اپنی ضرورت جب ہوتی تھی اسے پورا کرنے کے لیے دوسرے کا خیال نہیں کرتے تھے. تو یہ وہ دیکھ رہے تھے. اب اطلاع یہ ہے کہ اب اس سے آگے کا ابھی سلسلہ نیکسٹ آ رہا ہے. یہاں پر ابھی مخلوق کا اگلا حصہ نیکسٹ ایڈیشن آنے جا رہا ہے. یہ مطلب خلیفہ کا کہا کہ خلیفہ اب زمین کے اندر، اس کے بعد ایک اور مخلوق. بتایا تھا میں نے آپ کو کہ خلیفہ کا ترجمہ نائب جو چل رہا ہے، یہ بہت سیریس بات ہے اس پر غور کرنے کی کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہوتا. وہ تو نائب تو اسے کہتے ہیں جب اصل ہٹ جاتا ہے تو اس کی جگہ بیٹھ کر آفیشیٹ کرے، اسے نائب کہتے ہیں. جب صدر نہ رہے، کہیں چلا جائے یا انتقال ہو جائے یا چھٹی پر کہیں چلا جائے تو نائب صدر بن کر بیٹھے، اسے نائب کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ لفظ 100 سال سے چلا ہے نائب، اس سے پہلے نہیں تھا خلیفہ کے ترجمے میں. وائس جیرنٹ آف گاڈ، کہ جب خدا نعوذ باللہ جب کائنات سے کہیں ہٹ جائے تو یہ خدا بن کر بیٹھے. بندگی اور چیز ہے، بندہ ہے، ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور ایک نائب بن رہے. تو نائب تو اس کا ترجمہ ہی نہیں ہوتا، اس لفظ کا ہے ہی نہیں، کبھی نہیں تھا. یہ 100 سال سے شروع ہوا ہے. اور ترجمہ اس کا تھا خلف، بعد کو آنے والا. میں نے بہت مثالیں دی تھی آپ کو. حدیث ہے، مطلب حدیث کی دعائیں ہیں، سفر کی دعا ہے سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ، اللہم انت صاحب فی سفر والخلیفۃ فی اہلی، میرے ساتھ بھی رہیے گا سفر میں اور میرے خلیفہ بھی میرے گھر والوں میں رہیے گا. یعنی میرے پیچھے رکیے گا گھر میں بھی اور میرے ساتھ بھی رہیے گا ایک ساتھ ہی. والخلیفۃ فی اہلی، اللہ انسانوں کا خلیفہ. تو نائب ہوتا تو بڑا سننے میں ترجمہ ہی بڑا بیانک ہو جائے گا. انسان ہم باہر نکلے، آپ ہمارے ساتھ میں رہیے گا، ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں میں بھی رہیے گا، ہمارے پیچھے رکیے گا گھر والوں میں. پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں ناخلف ہو گئے، جو بات کو آئے. قرآن نے کہا کہ اس کے بعد خلف من بعد خلف آئے، جو اور پیچھے آتے چلے گئے بعد میں. اس میں پاور کا بھی مفہوم آتا ہے. جو پیچھے پہلے لوگوں کے پاس پاور تھی، اقتدار تھا، وہ ہٹا دیے گئے، دوسرے آ گئے. پہلے کوئی کچھ کر رہا تھا، اس کی ذمہ داری سنبھالنے والا اگلا آ گیا. خلیفۃ اللہ تو کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں ہوا ہی نہیں ہے. یہ خلیفۃ اللہ بن گئے، اللہ کا خلیفہ. اللہ نے کہا مجھے خلیفہ بنانا ہے تو اللہ کے خلیفہ بن گئے. ایک تو نائب ترجمہ نہیں ہوتا، پھر اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر نے کہا، ان کو کسی نے کہا خلیفۃ اللہ، ان کا نہیں، خلیفۃ الرسول، رسول کے بعد ذمہ داری سنبھال رہا ہوں، خلیفۃ اللہ نہیں. اللہ نے اطلاع دی ایک مخلوق آ رہی. تو فرشتوں کے ذہن میں فطری بات تھی، سوال پیدا ہوا کہ یہ تو اب یہ جو یہاں سلسلہ چل رہا ہے ارتقاء کا، اس میں نیکسٹ ان لائن اور زیادہ اختیارات و پاورز کے ساتھ آ رہا ہے. یہ جو جانوروں کا تھا، انہوں نے کافی اپنی پاور کا استعمال کیا تھا تو دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت خوریزی ہوگی، بہت فساد ہوگا یہاں پر، اور ہم آپ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، اور اس سے آپ کی اس حکم بجا لانے سے خود بخود کائنات کے اندر آپ محمود ہیں. یعنی آپ کی حمد ہے ہمارے سارے ڈیوٹیز پوری کرنے سے. فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں اس حکمت کا علم نہیں ہے. لیکن پھر ایک بات اور، فرشتوں نے یہ تو کہا تھا اور کچھ فرشتوں نے نہیں کہا تھا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ کیا نہیں کہا انہوں نے، اور ہے ان کے ذہن میں. فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنے کا مادہ ہی نہیں ہوتا، سرے سے گنجائش ہی نہیں ہوتی، سوچ بھی نہیں ہوتی، وہ چیز رکھی نہیں گئی، وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی ان کے اندر. لیکن خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں. تو کچھ دل میں بھی تھا، ان کے ذہن میں بھی تھا. تو اللہ نے جو سوال انہوں نے سامنے سے رکھا تھا اس کا تو جواب نہیں دیا. یہ فرما دیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جو انہوں نے کہا تھا کہ فساد کرے گا، یہ نہیں کہا نہیں کرے گا، یہ فساد نہیں کرے گا. تمہیں نہیں علم ہے، تم نہیں جانتے. لیکن اس کا بھی جواب دیا جو انہوں نے کہا نہیں تھا، وہ دیا ایک ٹیسٹ کی شکل میں.
اور جتنی کائنات کے اندر جتنی چیزیں نون یونیورس میں انسان کی معلوم کائنات میں جتنے حصے تک انسان پہنچے گا قیامت تک، اس میں جتنی چیزیں تھیں وہ ساری سب نام اور خواص ان کے سکھا دیے. یہ مکمل علم، کچھ بھی نہیں بچا. انسان کو جتنا علم حاصل کرنا ہے وہ پہلے انسان کو دے دیا گیا. وہ اس کے انکانشیس مائنڈ میں ہے، سب کانشیس سے بھی نیچے، تحت الشعور سے بھی نیچے، لاشعور میں. وہ پہلے انسان اس علم کے ساتھ آیا زمین پر، شعوری طور پر کچھ نہیں جانتا، یہاں دنیا کی چیزیں نہیں معلوم. اور علم حاصل کرنا اسے ہی کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز نہیں آ جاتی. اسی کائنات کے اصول ہیں جو دریافت کرتا ہے. کرتا کیسے؟ مشاہدے سے. اس نے آبزرو کیا چیزوں کو، آبزرو کیا تو وہ جو اس کے لاشعور میں تھا وہ ادھر سے نکل کر سامنے آ گیا. اس چیزوں کے مشاہدہ کرنے سے، آبزرو کرنے سے، دیکھنے سے وہ سامنے آ گیا. شعوری طور پہ کہتے ہیں علم حاصل کیا، ایک نئی ڈسکوری ہو گئی. تو یہ ڈسکوری ایسے چل رہی ہے. وہ علم سب کو منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا کے. آپ کے پاس بھی قیامت تک کی ہر چیز کا علم ہے، آپ کو احساس نہیں ہے. یہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ آگے مشاہدوں سے نکل کے سامنے آتا چلا جائے گا. یہ علم بڑھ رہا ہے انسان کا، اور جتنا علم ہے وہیں تک دنیا چلے گی. انسان کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے. انسان کو اتنا دیا جہاں تک اس کو علم کی ضرورت تھی. یہ ابھی 15% اس کا علم سامنے آیا ہے. اس کے دماغ کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے 15%. یہ ہمارے جو سائنسداں بتاتے ہیں، بیالوجسٹ بتاتے ہیں. ابھی باقی ہے 85% علم باقی ہے کھلنا یہاں پر، جتنا انسان کو دیا گیا. ان کو وہ علم دے دیا گیا، ان میں رکھ دیا گیا. فرشتوں کے سامنے ٹیسٹ رکھا کہ اس کے بارے میں تم بتاؤ. اب یہ انسان سے متعلق ہر فیلڈ کی چیزیں تھیں، ہر میدان کی. فرشتے ہر میدان کے، ہر الگ الگ تخصص کے، ان کے اسپیشلائزیشن کی فیلڈ تھی. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ اس پر مقرر ہے، پہاڑوں سے متعلق. یہ روزی کا فرشتہ ہے، روزی سے متعلق ہے. مختلف چیزیں وہ ایک الگ الگ میدانوں کی ہیں جو ان کے سپرد کر دی گئی ہیں. اب یہ کل علم جو انسانوں کی دنیا سے متعلق سارے شعبے، سب ڈپارٹمنٹس تھے، اللہ نے کہا اس کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ باری تعالیٰ آپ نے جو ہمیں جتنا دیا ہے ہم اتنے ہی جانتے، اس سے آگے نہیں جانتے. یہ واضح کیا ان پر کہ یہ ذمہ داری صرف یہی ادا کر سکے گا. اور یہ تھا وہ جو انہوں نے ان کے ذہن کے اندر تھا، یہ دل میں تھا. کہا یہ ذمہ داری اسی کی یہی ادا کرے گا صرف، اس لیے کہ اس کو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. میں نے مثال دی تھی نا آپ کو، جیسے ایک پیپر ہوتا ہے، بڑا کاسٹلی پیپر ہے، امپورٹڈ پیپر ہے، بہت قیمتی، گلیزڈ کرومو آرٹ. ایک سوختہ جاذب بلاٹنگ پیپر جسے کہتے ہیں، انک گر گئی، آپ نے رکھا، سکھا لیا. اور وہ کاسٹلی والا رکھیں گے سب پھیل جائے گی، نہیں سکھا سکتا. اس لیے کہ اس کے کنٹینٹس، اس کے اجزاء ویسے بنائے نہیں گئے تھے، اس کام کے لیے نہیں بنایا تھا. اسے قیمتی ہوگا، یہ معمولی سا اس کام کے لیے بنائے گئے تو اس کے کنٹینٹس، اس کے اجزاء، اس کے انش ایسے ہی رکھے گئے تھے کہ انک کو سکھا لے گا. جو بنانے والا جس چیز کے لیے بناتا ہے اس کے حساب سے اسے فریم کرتا ہے، ویسے ہی اس کے اجزاء ترکیبی، اس کے کنٹینٹس، اس کے پارٹس اس کے ارینج کرتا ہے. تو وہ وہی کام کر سکتی ہے وہ چیز. یہ آپ کا موبائل ہے، یہ جو کام کرتا ہے وہ کام یہ سارے یہ کمپیوٹر نہیں کرتا. یہ مائک کچھ اور کام کرتا ہے اور یہ کیمرہ کچھ اور کام کرتا ہے. بنانے والے نے، جنہوں نے اس کو کریٹ کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر جو سسٹم رکھے ہیں، جو پارٹس رکھے ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، وہ کیا کام کریں گے وہی کریں گے. چاہے جتنا قیمتی ہو، کہیں گے اتنا قیمتی یہ اتنا سا کام نہیں کر سکتا جو ایک کپ چائے انڈیل کے پی لے اس کے اندر. وہ الگ مقصد کے لیے بنایا، بنانے والے نے اس کو ویسے ہی فریم کیا، اس کو ایسے فریم کیا ہے کہ جو کام اس کا ہے وہ یہ کرے گا، دوسرا نہیں کر سکتا. تو ان کے سامنے رکھا فرشتوں کے کہ تم یہ، تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ ہمیں تو جو آپ نے دیا ہے نا، جس کام کے لیے بنایا ہے، بس ہم اسی فیلڈ کی نالج ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ انہیں تو سکھا دیا اور ان کو نہیں سکھایا اور پھر کوئی ٹیسٹ رکھ دیا. ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. ٹیسٹ اگر ہوتا تو برابر کا ہوتا دونوں کو. تو انسان کو جو کچھ کرنا تھا وہ انسان کو دے دیا. پھر فرشتوں نے کہا تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے. ہمیں آپ نے جو جتنا، ہم صرف وہ کر سکتے ہیں اور صرف وہ جانتے ہیں جو آپ نے دیا ہے. پھر یہاں پر یہ کہا کہ پھر دیکھو تمہارے دل میں جو تھا میں وہ بھی جانتا ہوں. ایک بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر جو بھیجا جا رہا ہے اختیارات کے ساتھ میں، فرشتوں کو اختیارات نہیں، چوائس نہیں. یہ اس کو اسی کے لیے بنایا ہے، ان کو اسی کے لیے بنایا تھا. وہ یہ کام نہیں کر سکتے اور انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ کرتے ہیں. اب ہو گیا جب یہ سلسلہ پورا، تو
الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے مقرر ہیں، ان سے کہا کہ اس کو کوآپریٹ کرنا. یہ تھا سجدہ. سجدہ مانے جھکا. یہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، عبودیت کا سجدہ نہیں تھا. بڑا اس سے کنفیوژن ہوتے ہیں اور پھر بڑے اس کے جوابات جو ہیں کوشش کی جاتی ہے دینے کی، جیسے تارے والنجم والشجر یسجدان. میں نے مثالیں بہت سی دی تھیں آپ کو قرآن کی. یہ سب سجدے کر رہے ہیں تو سجدہ آپ کے ذہن میں تو یہ کہ ماتھا آ کے ٹکتا ہے نیچے. ان کے سجدے، ہر سجدے کے مفہوم الگ الگ ہیں سب کے. اور سجدے کا اصل مطلب ہی یہی کہ پورے طریقے سے جھک جانے کا مطلب جو جیسا یہ چاہے ویسا کر لینا. تو ان کو یہ حکم ہوا، چونکہ الگ الگ شعبوں کے ذمہ دار ہیں نا، جن کے ذریعے وہ چیز، شعبے سارے ڈپارٹمنٹس چلتے ہیں یونیورس کے، کائنات کے. یہ جو کچھ بھی کرے، یہ تعمیری کام کرے تو دنیا کو تباہ کرنے کا کرے، کرنے دینا، اس میں رکاوٹ مت بننا. تو یہ ڈھونڈتا جائے گا چیزوں کو، استعمال کرتا جائے گا، وہ کرنے دینا. وہ تو ہاتھ میں تو ان کے ہیں. انہوں نے قبول کر لیا، اللہ کا حکم تھا. ابلیس نے نہیں کیا قبول. تفصیلات گزر چکی کہ ابلیس کیسے تھا اور کیوں تھا، وہ سب گزر چکی. تو جیسے یہ نسل آدم کے پہلے نمائندے تھے، ایسے شیطانی نسل کا پہلا نمائندہ اسے پہلے پیدا کیا گیا تھا. اور ابلیس کے لفظ کے معنی ہے مایوس. اس کی رحمت سے یہ اس کا اسم با مثل نام جو کچھ بھی رہا، تو اس نے نہیں کیا. اب جب نہیں کیا، بات چیت ہو گئی، اس نے کہا. اور مایوسی سے یہ ہمیں علم نفسیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مایوسی جو ہوتی ہے وہ ڈپریشن پیدا کرتی ہے. اور ڈپریشن دو طریقے سے نکلتا ہے. یا تو بالکل کسی سے بات نہیں کرتا، کھو جاتا ہے، کونے میں بیٹھ جاتا ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں انسان. اور یا اس میں ایگریشن پیدا ہوتا ہے، مار دھاڑ، کچھ زیادہ وہ کرنا ہے، جارحانہ انداز پیدا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ڈپریشن کا نتیجہ ہوتی ہیں الگ الگ لوگ. تو اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوئی جو ایگریشن تھا اس مایوسی کی وجہ سے. اور اس نے کیا اس نے اللہ سے کہ یہ جس کی وجہ سے آپ نے میری ذلت ہوئی، میں اسے بھی دکھا دوں گا کہ یہ آپ کی اسکیم پر عمل نہیں کرے گا. اللہ نے کہا کہ تو نکل جا یہاں سے. مردود ہو کر ٹھکرایا، وہ ہو کر رد کیا. اور ان سے کہا کہ جاؤ اب جنت میں رہو. اب یہ درمیان میں پھر ان سے ہی جوڑا بنایا ان کا، آدم و حوا، ان کو جنت میں بھیجا. اور جنت کی تفصیلات بھی میں نے رکھی ہیں. جنت کہتے کسے ہیں اصل میں؟ وہ جنت تھی جہاں بھی تھی، لیکن وہ جنت اگر زمین پر جنت کا نمونہ بنانا ہو تو وہ جگہ ہے جہاں نہ بھوک ستائے نہ پیاس ستائے، سب کوئی بھوکا نہ رہے. تو پھر زمین بھی جنت کا نمونہ بنتی. اور دھوپ نہ ستائے، روٹی کپڑا اور مکان. یہ تو قرآن نے وہ دے دیے کہ جنت میں یہ ہوگا. اب وہاں کہا کہ جو دل چاہے کرنا، اس شجرے کے پاس مت جانا. بس ایک چیز سے روک دیا گیا تھا. بہت میں نے تفصیلات آپ کو دکھائی تھی اور بتائی تھی قرآن کے مختلف موقع پر جو شجرہ تھا کہ کیا تھا یہ. اور یہ دو ٹیسٹ تھے. یہ کیوں بھیجا جنت میں؟ اعلان تو کیا تھا کہ زمین پر بھیجنا ہے، یہ تو اعلان تھا پہلے سے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے پیدا کیا ہے شروع سے. اب کہا جاؤ جنت میں رہو. جب اسٹیٹس اونچا ہوتا ہے، کسی کا مقام اونچا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا، پھر ٹریننگ پہلے دی جاتی ہے. چپراسی کو تو ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیبر کو تو سیدھا بھیج سکتے ہیں جاؤ کام کرو، لیکن اس کو میجسٹریٹس کو ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے. وہ چاہے کورٹ کے میجسٹریٹس ہوں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس جو کہلاتے ہیں، وہ ان کی ٹریننگ ہوگی پہلے. تو ابھی ٹریننگ باقی تھی. ایک ہو چکی ٹریننگ، ایک پارٹ ہو چکا. دو اہم ٹریننگ کے حصے تھے وہ. ایک یہ تھا کہ تکبر سے اگر واپسی نہیں، معافی مانگ لیتا، نہیں مانگی اس نے تو اسے نکال دیا گیا. تکبر کی معافی نہیں ہوگی. اگر کبریائی آئی اور پھر اس کے اوپر ڈٹا رہا تھا. یہ ایک ٹریننگ کا پارٹ تھا جو وہاں ہو گئی. دو بہت اہم چیزیں تھیں جن کی ٹریننگ تھی وہاں. اور یہ دوسرا حصہ تھا جس کے لے کہا جاؤ وہاں رہو. ایک شجرے سے روک دیا. یہ شجرہ کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن نے کہا فلما ذاق الشجرہ تھا، پھر انہوں نے ذائقہ لے لیا اس شجرے کا. پیڑ کا تو ذائقہ نہیں ہوتا، کہیں پیڑ کے پھل کا ذکر نہیں ہے. قرآن نے کہا غور کرو، سمجھو.
اور تھی ضرورت سمجھنے کی، اور عیسائیوں نے سمجھ لیا اور ہندوؤں نے سمجھ لیا. وہ جگہ جگہ اپنے ٹریلر اور چیزوں کے اندر دکھاتے ہیں اور دیتے ہیں کیا ہے. اور مسلمانوں کو ان کے مفسرین نے جنہوں نے سمجھا اسے، انہوں نے اشارے میں دی چیزیں، ان اشاروں کو بھی نہیں سمجھے. تو بہرحال ہمیں اشاروں کی بھی ضرورت نہیں تھی. پورا قرآن ایسا ہے جہاں آپ کو غور و خوض کرنا ہے اور غور کرنا ہے. اور اس لیے سمجھنا ضروری کہ بہت اہم ٹریننگ تھی، وہ بے حد بے پناہ اہم ٹریننگ تھی. اس کی تفصیلات بھی گزری ساری کہ یہ شجرہ کیا تھا. انسان کا بھی شجرہ ہی کہلاتا ہے جو شروع سے چلتا ہے، جب نسل چلتی ہے آگے تو وہ بھی شجرہ کہلاتا ہے. برانچز ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی انسان کا بھی شجرہ چلنا تھا آگے، ان انسانوں کو بھی آگے دنیا میں جا کر چلنا تھا شجرہ. ان نے جس چیز سے روکا تھا اس کی میں نے ثبوت دیے، لیکن بہرحال اب 2 آیتیں میں 2-3 ریپیٹ کر رہا ہوں، پچھلے درس کی ہیں. سورہ اعراف میں یہی واقعہ آیا. وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. اب شیطان جا نہیں سکتا تھا وہاں جہاں سے اللہ نے نکال دیا، وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ سانپ بن کر گھس گیا. یہ سب ان کی داستان ہے عیسائیوں کی. یہ ڈاج دے کے گھس گیا وہ جنت کے داروغہ کو، سانپ چونکہ بنا ہوا تھا. جہاں سے نکال دیا تو اب باتیں کاہے سے کر رہا ہے. تو قرآن کے اندر یہ آپ کو جگہ جگہ آگے ملے گا. یہ بڑا لٹریری کلام ہے کہ جہاں زبان قال استعمال ہوئی اور زبان حال بھی استعمال ہوئی، سچویشن کو لینگویج دیتی گئی. شیطان وسوسے اس کو پاور دی، وسوسے کی پاور سے آتا ہے، آ کر باتیں نہیں کرتا کھڑا ہوگا، اسے ہی باتیں کرنا کہتے ہیں. شیطان یہ کہہ رہا ہے میرے ذہن میں جو وہ خیالات آ رہے ہیں، میں نے اس کا کیا جواب دیا، وہ میرا جواب ہے. اس کو لینگویج دے دی جاتی ہے. یہ لٹریری، یہ ادب کی ایک بہت اونچا مقام ہے ایک ادبی کلام کا. تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اندر نہیں جا سکتا تھا. وہاں جو گفتگو بھی ہے قسم کھائی، اور یہ گفتگو بھی ہے ان کے اپنے ذہن میں آ رہا ہے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے آ رہا ہے، اس لیے کہ شیطان کہہ رہا ہے. آپ کو جو وسوسے آتے ہیں وہ شیطان کہہ رہا ہوتا ہے. اس کو دھتکارتے ہیں آپ، جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی جواب ہوتا ہے، اور اس کی بات پر توجیہ کر لیتے ہیں وہ بھی جواب ہوتا ہے. شیطان وہ آپ کا جواب ہوتا ہے. اسے قرآن نے ایک سینیریو، ایک سین کے طور پر پیش کیا. مختلف جگہوں پہ مکالمہ، کنورسیشن. اس نے وہاں گھس نہیں سکتا تھا جہاں سے نکال دیا گیا. فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ بھیجا تھا. لیبدی لہما ما وریا عنہما من سوآتہما. یہ وسوسہ کس کام کے لیے تھا؟ اس کے لیے تھا کہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں ایک دوسرے پر. یہ وسوسہ اس کام کے لیے تھا. تفصیلات بہت زیادہ گزری ہیں اور ثبوت بہت زیادہ گزرے اس سے پہلے، لیکن یہ بہت قرآن واضح کرتا جا رہا ہے، وہ بتاتا چلا جا رہا ہے کہ وہ جو وسوسہ بھیجا تھا کہ یہ شیطان، اس میں اور چیزیں بھی بتائیں جو ان کے ذہن میں آئی تھیں. کہ معلوم تھا، انہیں بھی معلوم تھا زمین پر جانا ہے. وہ تو سب کو معلوم تھا کہ زمین کے لیے پیدا کیا گیا، ابھی روکا ہوا ہے یہاں کسی وجہ سے. جانا تو زمین پر ہی ہے، اس جنت کو چھوڑ کر زمین پر جانا ہے. یہ سب یہیں رہتے ہیں، باقی کا مقام یہی ہے دوسروں کا. اس کی کنجی شاید اسی کے اندر ہوگی ہمیشہ رہنے کی، جس سے روکا ہے. تو بس اللہ کی بندگی ہمیشہ کریں گے، ہم تو بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. یہ وسوسے ہیں سارے جو آ رہے ہیں، جس کو مکالموں کی شکل میں دیا ہے. اور پھر شیطان نے بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا، اس سے پہلے انہیں ایک دوسروں کی عریانی کا احساس نہیں تھا، برہنگی کا احساس نہیں تھا، وہ اس زندگی کا تھا ہی نہیں احساس. اور پھر جو شیطان نے وسوسہ بھیجا، جو اس سے ہو گیا فوراً احساس. پہلے بھی کچھ نہیں تھے. پھر انہوں نے فوراً اپنے شرمگاہوں کو چھپایا ایک دوسرے. فلما ذاق الشجرۃ، جب ذائقہ لیا اس شجرے کا. تو شجرے کا یعنی پیڑ کا ذائقہ نہیں ہوتا، کسی پھل کی بات نہیں ہو رہی، پیڑ کے پھل کی. فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. اب انہوں نے اپنے شرمگاہوں کو چھپانا شروع کیا. اس کے بعد جب وہ اس شجرے کا ذائقہ لے چکنے، وہ تو شیطان کے زیر اثر جس سے روکا تھا انہوں نے کیا، اس کا ذائقہ لیا. اب اس کے بعد انہیں احساس ہوا یہ پہلی مرتبہ جو پہلے نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا. اس کے بعد دیکھیے، جیسے ہی سورہ اعراف کا بیان چل رہا ہے، یہ 22 نمبر کی آیت تھی. پھر آگے اور چیزیں، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کیا. اب جیسے یہ بیان ختم ہوا ہے سورہ اعراف پہ، فوراً اگلا بیان کیا شروع ہوا. قرآن بے ترتیب کلام نہیں، ترتیب بڑی اہم ہے.
اس کے فوراً بعد شروع کیا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ کہ ابھی کچھ کہہ رہے ہیں، ہم سمجھ عام طور سے جنرل یہ سمجھ، ابھی کچھ کہہ رہے ہیں پھر کچھ اور کہہ رہے ہیں، کچھ قرآن تو ایسا ہی کلام ہے صاحب، قرآن کو ایسے ہی سمجھیے۔ دنیا والوں کے کلام کا حسن یہ ہے کہ ان میں ترتیب ہو۔ کلام کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ترتیب ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلام میں بے ترتیبی ہے۔ اللہ کے کلام میں آپ کی انٹیلیجنس کے مطابق، اس سے زیادہ نہیں، آپ کی انٹیلیجنس کے مطابق فل ان دی بلینکس ہیں، خالی جگہ پر کر لو، خود تم ہو اتنے انٹیلیجنس پر کر لو گے، اس واقعے کو اس سے جوڑ لو، یہاں سے۔ بے ترتیب کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ بہت کم الفاظ میں سب کچھ کہنا ہے، بہت کچھ کہنا ہے، تو اس میں جتنی آپ کی ذہانت ہے اتنی جگہ جگہ خالی جگہ چھوڑ دی ہیں، وہ آپ کو پر کرنی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے اب یہ کہنے لگے، وہ درمیان کی آپ پر کر لیجیے، اور آپ کی ذہانت کے مطابق ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی ذہانت سے اوپر کی دی ہے اللہ نے، انسان کی ذہانت سے اوپر۔ جب یہ بیان ختم ہوا جس جگہ یہ، اور پھر انہوں نے اس کے آگے ہے، پھر ان دونوں نے معافی مانگی، آدم و حوا نے، اور پھر اس کے فوراً بعد جو کلام شروع ہوا سورہ اعراف میں، یہ 26ویں آیت ہے، یا بنی آدم، اب سنو ان کی نسل والوں۔ اب ان دونوں کو بھیجا زمین پر، سزا میں نہیں بھیجا تھا، زمین کے لیے بنایا تھا، بھیج دیا۔ اب سنو، ہے قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ نے لے بھائی پہلا حکم ہے، وہاں سے اترنے کے بعد کہا کہ اتارنے کے، اب دیکھو تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یواری سواتکم وریشا، اچھا بھی لگے گا، رنگ برنگے سب، اور تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، یہ تو یہ پہن کے بھی لوگ ننگے ہو جاتے ہیں، یہ تقویٰ والا لباس سب سے اچھا ہے، وہ خاص طور سے اس کے اوپر رکھنا، ورنہ یہ لباس بھی کچھ نہیں کرتے، یہ شرمگاہوں کو نہیں چھپاتے پھر، اگر تقویٰ ساتھ میں نہیں ہو تو اس کا خیال رکھنا۔ تو یہ اس کے بعد پھر اور آگے چلیے، 27ویں آیت، 26ویں تھی 27ویں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو شیطان کا فتنہ اب تمہارے اوپر کام نہیں کر جائے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جنت سے نکلوایا تھا نا تمہارے والدین کو، تمہارے جو پہلے ماں باپ تھے ان کو کیسے نکلوایا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس اتروا دیے تھے، لیریہما سوآتہما، کہ وہ ان کو احساس ہو جائے ایک دوسرے کی شرمگاہوں کا، تاکہ وہ ان کے ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں، نظر آنے لگے ان کو۔ یہ کیا تھا شیطان نے وہاں پر، تمہارے بھی لباس اتر نہیں جائیں، تم بھی جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ اس کے فوراً بعد، اس ترتیب میں چل رہی بات، اس کے فوراً بعد اس صورت، یہ قصہ آدم و حوا کے بعد سورہ اعراف کے اندر تفصیلات کے اندر۔ تو یہ دو تھیں، ٹریننگ کے دو پارٹ تھے جو وہاں پر ہو گئے پورے، دو پارٹ تھے ٹریننگ کے جو وہاں پورے ہو گئے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ تکبر جو ہے وہ اس کی معافی نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ تھا کہ شیطان سب سے زیادہ جو سلپ ہوگا انسان، ایسا نہیں کہ اس سے بڑا کوئی دوسرا جرم نہیں ہے، ہو سکتے ہیں بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے زیادہ انسان سلپ ہوگا وہ جنسی کشش کے معاملے میں ہوگا، سب سے زیادہ۔ دیکھو یہ تجربہ وہاں پر اسی کا ایکسپیرینس کرا، یہ تجربہ وہاں کرا دیا کہ کہہ دیا تھا پہلے سے، خیال رکھنا اس سے تمہیں روکا ہوا ہے یہاں، اور نہیں رک سکے شیطان کے بہکاوے میں، خود توجیحات ان کے ذہن کے اندر شیطان کے وسوسے کی وجہ سے آئیں، اور فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ یہ دو تھے بڑے تجربے، اس کے بعد زمین پر بھیجا ہے، سب سے زیادہ سب چیزوں کی پابندی کر لیتا ہے، اور پھر یہاں پر سب سے زیادہ سلپ ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ اس کو، تو اس کا تجربہ کرایا اس کا یہاں دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ اب ہم مین صورت میں چل رہے ہیں، آگے تشریح تھی یہاں تک پوری پچھلی، اور پچھلا خلاصہ کچھ میں نے رکھا، زیادہ ثبوت اور پچھلے دروس میں آ چکے۔ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو اس جس مقام پر تھے اس سے ہٹا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکال دیا جس حالت میں تھے وہاں سے۔ پھر وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اب تم سب اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض اب بعض کے دشمن ہوں گے۔ کون؟ سب کون؟ سب تو جمع ہو گئی، عربی میں جمع تین سے ہوتی ہے، کم از کم تین، دو تک جمع نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے چل رہا ہے نا جہاں دو کو کہا جا رہا ہے، فَأَخْرَجَهُمَا، یہ دو ہیں، ان دونوں کو نکال دیا، یہ تثنیہ کے صیغہ ہے عربی میں، ان دونوں کو نکالا، اخرجہم ہوتا ان سب کو نکالا، کم سے کم تین ہو گیا۔
اخرجہما، ان دونوں کو نکالا تو ان دونوں کو تھا اس حالت سے جس کے اندر وہ تھے، آدم اور حوا. وقلنا اہبطوا، اب ہم نے کہا قلنا اہبطا ہوتا تو یہ تھا کہ اب ہم نے دونوں سے کہا تم دونوں جاؤ اترو. قلنا اہبطوا، اب تم سب اترو. یہ سب کون ہے؟ کم از کم ایک اور ہو یا بہت ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم تین. یہاں سے پلیورل سٹارٹ ہوتا ہے روی. یہ تیسرا کون ہے؟ شیطان تو پہنچ نہیں سکتا وہاں. تو وسوسے سے اس نے اپنی لہریں بھیجی، جو کچھ بات ہو رہی تھی. انرجی باڈی ہے نا، تو وہ تو پینیٹریٹ کر سکتی ہے، وہ دیواروں سے نہیں رکتا. جسم مادی نہیں ہے، فرشتوں کے مادی نہیں ہے. میں نے کچھ فرشتوں کی تفصیلات بتائی تھیں اور جنات کی بھی تفصیلات کچھ بتائی تھیں. تو اب وہ دور سے اثر ڈال سکتے ہیں اور آتے دماغ کے ذریعے. بس سب کچھ جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ سب دماغ کے ذریعے ہوتا ہے. وسوسہ من شر الوسواس الخناس، وسوسے سے پناہ چاہتا ہوں میں اس کے خناس کے. خناس اسے کہتے ہیں کبھی آگے بڑھتا ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسے خناس کہتے ہیں. اس کے وسوسے سے پناہ چاہتا ہوں. تو اب یہ وسوسہ ڈالا تو خود نہیں تھا وہاں. اب یہ کن نے کہا اترو؟ اس کو تو پہلے کہہ چکے نا. دیکھیے آیا ہے اس آیت پہ ہم پھر واپس آئیں گے. یہ سورہ اعراف کا بیان چل رہا ہے درمیان کا، جب شیطان نافرمانی کر بیٹھا اور اللہ نے اس کو لتا کہا کہ کیا ہوا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن سب کو اٹھایا جائے گا مجھے اس دن تک مہلت دیجیے، چھوڑ دیجیے مجھے. قال انک من المنذرین، فرمایا جاؤ چھوڑا. قال فبما اغویتنی، اب یہ کہا آپ نے میرے لیے ایسا ٹس رکھا جس میں فیل ہو جاؤں، یہ مجھے ڈاش دیا آپ نے. یہ تھا انداز ایگریشن کا. اس کے رحمت سے مایوس ہوا تھا ابلیس. اور سب جگہ وہ جگہ تو قرآن نے ابلیس کہا ہے، جب وہاں پر تھا مایوس ہوا. اور باقی سب جگہ شیطان کا ہے اسے. جب اس کا بیان آیا وہاں پر، اس جگہ جہاں سجدہ کا، جہاں اس نے اس جگہ تک جہاں وہ اللہ کے سامنے نافرمانی کر بیٹھا، وہاں تک تو مایوس تھا ابلیس. اس کے بعد آدم کو بہکا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، سب جگہ شیطان ہے. کہا دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں ابلیس نہیں. پھر شیطان کا مطلب ہے سرکش، باغی. ابلیس کا مطلب ہے مایوس. اب صفت یہ چل رہی ہے اس کی، جو آگے جتنی بیان کی ہے صفاتی نام صفت سے چل رہا ہے. قال فبما اغویتنی، آپ نے مجھے ڈاش دیا. لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو صراط مستقیم آپ کا جو سیدھا راستہ ہے اس پر بیٹھ جاؤں گا جا کر. اب وہاں سے ڈائیورٹ کروں گا دوسری طرف میں، اس پر میں بیٹھ جاؤں گا جا کر درمیان میں. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، کہا جا ذلیل و خوار ہو کے جا یہاں سے نکل. لمن تبعک منہم لاملان جہنم منکم اجمعین، جو تمہارے پیچھے چلے گا تو بھی جہنمی، وہ بھی جہنمی، تو میں بھر دوں گا تم سب کو جہنم سے. جاؤ، اجازت دے دی. یہ سارا ڈیزائن ہے، سب ٹیسٹ. اللہ کو جو کچھ یہاں انسان سے کام لینا تھا، جو انسان کا کرنا تھا، جو انسان کو ٹیسٹ کرنا تھا، جو چوائس دی تھی، جو اختیار، یہ سب اس کا حصہ چل رہا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں صاحب وہ اگر اس نے کہیں معافی مانگ لی ہوتی پھر تو یہ سب ٹیسٹ ویسٹ فیل ہو جاتا. آگے جا کے انسان کی چوائس کے شیطان بہکائے گا اور کیا کرے گا، وہ اپنے معافی مانگتی، اسے بھی ہم معاف کر دیتے. یہ پلان چلتے ہیں نا بہت سے بیک اپ، پتہ نہیں اربوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، ان گنت ہوں گے، جو کہ جہاں یہ پوزیشن آئے گی تو یہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہوئی نا تو پھر اس کے نیچے یہ نیکسٹ ہے، ایسے ہوگا. اس کے لیے تو ٹیسٹ کریٹ کرنا تھا، وہ اس کے تھرو نہیں ہوتا، کسی اور طریقے سے ہوتا، ہم نہیں جانتے. یہ حصہ عمل میں آ گیا، یہی سے چل رہا ہے ٹیسٹ. یہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرے حصے رکھے تھے اس کے نیچے، پلان بی، پلان سی، پلان سی، تو اور انگنت ہوں گے اللہ کے منصوبے میں. اس میں سے یہاں پر ایک جگہ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، باقی سارے ہٹا دیے گئے، اریز کر دیے گئے. اب یہ ٹیسٹ اسٹارٹ ہو گیا. کہا کہ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، نکل یہاں سے. اس کے بعد کہا ہے آدم سے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جاؤ جنت میں جاؤ تم دونوں، ابھی جنت میں رکو، ٹریننگ ہوگی. ابھی یہ تو یہ کہا بھی نہیں تھا کہ زمین میں کب بھیجیں گے، معلوم تھا کہ زمین کے لیے پیدا کیا ہے. کہا اب جاؤ، اب وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے تمہیں. شیطان نکالا جا چکا نا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، شیطان ان کو جنت میں بھیجنے سے، اس ٹیسٹ کے شروع ہونے سے پہلے نکالا جا چکا، اور جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں ڈاج دے کے کوئی نہیں داخل ہو سکتا. اب تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے اترو؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم اترو، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہو گئے. یہ جمع کیا ہے؟ یہ تین کون ہے؟ یا تین سے زیادہ، یا بہت زیادہ، دو سے زیادہ ہے. یہ کون ہے؟ تیسرا کون ہے؟ یا دو کے بعد اور باقی سب کون ہے؟
آدم و حوا کے بعد، شیطان تو نہیں ہے، اس کو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا. وہ یہ ہے. دیکھیے پھر اب اس کا مطلب بھی پھر ہمارے یہاں بہت، جیسے جیسے انسان کا فہم بڑھتا ہے، ہمارے سامنے کائنات میں اللہ کی آیات آتی چلی جاتی ہیں، اس سے اللہ کی آیات کی تشریح ہوتی چلی جاتی ہے. کائنات کی آیات سے اللہ کی آیات کے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پہلے تو کریٹ کیا تھا، تخلیق کیا تھا سب کو. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت گری کی، تمہیں ٹریٹس دیے، تمہاری صفات بنائیں، چہرہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، اور اصل تو کیا ہے اندر سے تمہارا کردار کیا ہوگا، وہ اصل صورت ہے وہ کیسی ہوگی. پھر یہ کیا. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر آدم سے کہا آپ کرو سجدہ، ملائکہ سے کہا آپ کرو سجدہ آدم کو. یعنی آپ اس سے پہلے ہے، سب بن چکے، خالی آدم ہوا تھوڑی ہے. اس سجدے سے پہلے سب کی تخلیق ہو چکی، تم سب کی، اور جتنے آنے والے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی بھی ہو چکی. پھر پہلے تخلیق کریشن ہوئی ہے، پھر اس کے بعد ان کے وہ بنے، شکل کیا ہوگی، سیرت کیا ہوگی. یہ دونوں چیزیں ہیں کمپلیٹ ملا کر صورناکم میں. یہ ہو گیا سب کا. پھر کہا گیا ہے کہ اب تمہیں اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، جیسا یہ چاہے، تباہی کرے کوآپریٹ کرنا ہے، تعمیر کا کام کرے کوآپریٹ کرنا ہے. سب کو بنا دیا. اب حدیثوں میں آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے وہاں ملائے اعلیٰ میں جو بھی مقام ہو وہ ہم نہیں جانتے، یہ سب ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہے. کون سا آسمان ہو، ساتواں آسمان ہو، کیا ہی کچھ نہیں. جو بھی جگہ ہے، جو مقام بھی ہے، ہم اسے ملائے اعلیٰ کہہ دیتے ہیں، یہاں زمین پر نہیں کہیں اور. اللہ نے آدم میں سے ان کی نسل کو نکالا، حضرت آدم میں سے، اور اسی ترتیب سے نکالا جیسے پیدا ہوں گے. حدیث میں آتا ہے چونٹیوں کے مانند تھے وہ، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے ذروں کے مانند تھے سب، اور پھر واپس رکھ دیا ان میں. ان سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں. اور وہاں سورہ اعراف میں ہے من بنی آدم من ظہورہم، یعنی نسل در نسل اسی ترتیب سے نکالا تھا. بنی آدم میں سے، ان کی پیٹھوں میں سے. کیا نکالا تھا؟ پیٹ، اس میں سے، پیٹھوں میں سے نسل کو نکالا. اب پیٹ کی بات ایک دوسری جگہ قرآن نے کہی. ابھی سائنٹیفکلی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، چیزیں ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا، پھر ایگزیکٹ بات کو معلوم ہو جاتا ہے. تو پیٹ کا لفظ استعمال کیا کس کام کے لیے؟ اپنے مقام پر آئے گا، یہ جہاں اپنے مقام پر گیا آئے گا. جہاں یہ کہا کہ تمہیں پیدا کیا صلب و ترائب، تو صلب سے، پیٹ سے، جہاں سے. تو اب یہ ہے کیا وہاں پر جس چیز سے کیا ہے؟ آج ابھی کیا ہے کچھ عرصے پہلے، میں نے آپ کو اس سے پہلے کے درس میں بھی بتایا تھا کہ سینکڑوں سال پرانی ایک ممی تھی، ڈھانچہ، اسکیلیٹن، کمپلیٹ اسکیلیٹن ملا، سینکڑوں سال پرانی، ان کا تو کہنا ہے لاکھ سال پرانی، لاکھوں سال پرانی. اس میں سے ڈی این اے نکالا انہوں نے، اس کے ڈھانچے میں سے، اور اس کے بعد اس کا پروفائل بنایا، شکل صورت پوری بنا کر چھاپی. یہ ہوتی ہے جینوم میپنگ کہتے ہیں اس کو، کہ اس ڈی این اے میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے، کمپلیٹ مکمل انفارمیشن ہوتی ہے. تو وہ مر جانے کے بعد ہزاروں سال بعد، لاکھوں، یا جو بھی، جب تک بھی رہے وہ موجود رہتا ہے، ریکارڈ سارا سب کمپلیٹ. یہ ریکارڈ ہوگا جس سے پھر دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا انہی شکل و صورت کا. یہ ریکارڈ ڈیولپ کرے تو پھر اسی سے وہ آگے جو ایک ہی جیسے شکل و صورت کے دوسرے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں، کچھ جانوروں کے اندر بنا چکے، وہ تھوڑی بنا رہے ہیں. یہ تو اس ترتیب سے ہو رہا ہے، جو ریکارڈ اللہ نے رکھا تھا وہ نکالا ہے انہوں نے ان کے اندر سے. اس کو ڈی این اے کہتے ہیں. اس ڈی این اے میں کمپلیٹ ریکارڈ ہوتا ہے، مکمل شکل صورت کیا ہوگی، عادت اتوار کیسے ہوں گے، کتنا بڑھے گا، اگر یہ ہوگا تو یہ، وہ سب کچھ اس کے اندر ڈی این اے کے اندر سب موجود ہوتا ہے. وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، اتنی چھوٹی سی چیز، پوری لائبریریز آ جائیں اس کے اندر ریکارڈ کی، اتنا ریکارڈ اس کے اندر انسان کی ساری زندگی کا. وہ ڈی این اے نکالا اور اس کی پوری شکل صورت، آنکھ کا رنگ، بالوں کے گھنگریالے تھے نہیں تھے، وہ پورا کہ یہی شکل کا انسان تھا جس کا یہ ڈھانچہ ہے یہاں پر. اب اس جگہ تک آ گیا انسان کا علم. سب کے ڈی این اے جو تھے وہ تھے جو حضرت آدم میں پلیس کیے گئے تھے، رکھے گئے تھے، اور وہ آپ سب کے اندر ٹرانسفر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر ایک کو اسی حساب سے نسل آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس ڈی این اے میں یہ بھی تھا،
اس کے ٹریٹس میں، بنیادی ٹریٹس میں، بنیادی صفات کے اندر کہ ایک خدا کو مانے گئی. اسی لیے جب آپ جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو وہ توحید کو کھٹ سے لوگ ہاں چاہے عمل نہ کریں، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باقی چیزوں پہ جھگڑا کریں گے. سب سے آسانی سے انسان توحید کو مانتا ہے، اس کے اندر رکھا گیا ہے، یہ رکھ کر بھیجا گیا ہے. اصل میں یہی تھا عہد. سب سے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ ہمارے لاشعور کے اندر یہ بھی رکھ، ہر ایک کو اس کے ساتھ پیدا کیا ہے جو اس کے اندر رکھا ہوا ہے. تو وہ جو تھے یہ انہیں کہا گیا صورناکم، سب کو تخلیق کیا، سارے ڈی این اے سب کے جو ہیں وہ حضرت آدم کے اندر موجود تھے. تم سب تخلیق ہو چکے تھے اور تم سب کے وہ ڈی این اے ان کے اندر موجود تھے. سب کی صفات کے ساتھ میں کیسے ہوگے، کیا کردار ہوگا، کیا شکل و صورت ہوگی. اس کے بعد پھر کہا ہے یہ تو آپ سب حضرت آدم و حوا کی شکل میں موجود تھے. یہ کہا ہے پوری نسل انسانی سے کہا اترو جاؤ، اب تم جاؤ، تمہیں وہیں کے لیے پیدا کیا تھا. یہاں سے تو گزارا تھا، ایک ٹیسٹ تھا. تمہیں پیدا فاضل لہم شیطان وانا فاخرجہم مما کان فی، انسان شیطان نے وہاں سے ہٹا دیا. وقلنا اہبطوا، ہم نے سب سے کہا اب تم سب جاؤ. یہ پوری نسل انسانی سے کہا جا رہا ہے اب جاؤ اترو. تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کچھ شیطان کو پاور دے دی گئی ہے، کچھ شیطان کی طرف چلیں گے، کچھ ہدایت کی طرف چلیں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک اب زمین پر تمہارے لیے، ہمیشہ پرماننٹ نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے تمہیں زمین کے لیے بنایا تھا، اب بھیج رہے ہیں. تمہاری زندگی کا ساز و سامان اب زمین پر ہے، ایک وقت کے لیے، ایک مدت تک کے لیے. تو اب سب سے کہا جا رہا ہے، اب وہ سب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان سے بھی کہا جا رہا ہے. یہ حضرت آدم و حوا کی شکل میں سب ان کے اندر موجود تھے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے القا کیا، شرمندہ تھے، کیسے معافی مانگے؟ تو اللہ نے ان کے اندر ڈالے کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوا، پھر توبہ قبول کر لی. یہ ہے اللہ کا انداز. اپلیکیشن دے دیتا ہے آپ کو، ان لفظوں میں لکھیے تو اپروو ہو جائے گی، بس سائن کرنے خالی. اس الفاظ بھی خود دیے، صرف اندر جذبہ پیدا ہونا تھا، ان الفاظ کے اندر معافی مانگو. یہ ہے اپلیکیشن پوری، پروفارما دے دیا. یہ پروفارمے جو ہے یہ اللہ دیتا ہے، یہ اللہ ڈالتا ہے. تمہارے اندر پیدا ہو ندامت، تب تمہیں جھکنا، اور پھر خود ہی دے بھی دیا، انہوں نے دوہرایا، پھر معاف بھی کر دیا. فتاب علیہ، توبہ کے مطلب ہوتے پلٹنا. فتاب علیہ، پھر اللہ متوجہ ہوا، اللہ کی رحمت جو تھی اب پھر دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئی. انہوں نے ان کے اندر یہ ایسا تھوڑی تکینی میں ڈالی، اس نے تکبر کیا تھا، کہا نکل جائے یہاں سے. ان کے اندر شرمندگی پیدا ہوئی کہ غلطی ہو گئی تو پھر الفاظ بھی خود ہی دیے. ان الفاظ کے اندر یہ اللہ کی طرف سے آتی، پھر ہدایت اللہ کے پاس سے آتی. یہ ہدایت کی پہلی، یہاں بھی جو ہدایت آئے وہ ہدایت اللہ ہی کے الفاظ کے اندر آئے گی. تمہارا کام چلنا ہے، تمہارا دل چاہے ویسے چلو، تمہارا دل چاہے اپنے پروفارما بنانے لو. تو یہ پروفارما اللہ نے خود دے دیا تھا. فتاب علیہ، تو پھر اس کے بعد ان کی طرف یہ اس کی رحمت ہے، خود ہی دیا، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا. اس لیے کہ انہوں نے اسی پروفارما جو ہے وہ جیسے جو اللہ نے دیا تھا اپنے اسے قبول کر کے، اسے لے کے، اور پھر اللہ کے سامنے التجا کی. انہ هو التواب الرحیم، وہ تو ہے، ہوتا ہے بار بار متوجہ. تم پہلے اپنے اندر وہ بات تو پیدا کرو کہ متوجہ ہو جائے. اور رحیم ہے، میں نے بتا چکا ہوں نا الحمدللہ، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چلے تھے، رحمان کیا اور رحیم کیا، یہ مسلسل لگاتار. لیکن تمہارے عمل کی وجہ سے جو تمہیں اچھے نتائج تمہیں ملنے ہیں، یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہی اس نے یہ قانون رکھا ہے کہ اس کی رحمت کی وجہ سے اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ مل جائے گا. یہ صفت رحیمیت ہے. اور رحمانیت یہ ہے کہ چاہے جتنے نافرمان ہیں ان کو سورج کی روشنی مل رہی ہے، ان کو پانی مل رہا ہے، ان کو دھوپ مل رہی ہے، اور کسی کی نہیں روکتا. یہ رحمانیت ہے. یہ رحیم جو ہے یہ اس کا سلسلہ آخرت تک جاتا ہے، اینڈ تک جاتا ہے رحیمیت کا. اللہ کی یہ رحیمیت کی صفت ہے کہ اس کی وجہ سے یہ قانون رکھ دیا کہ تم اچھے عمل کرو گے تو اچھا نتیجہ ملتا چلا جائے گا. انہ هو التواب الرحیم، تو یہاں رحیمیت کی صفت لائی گئی کہ وہ توبہ قبول فرمانے والا اور وہ ہمیشہ رحم برسانے والا ہے. اگر تم صحیح راستے پر چلو تو اس کا قانون تمہیں اچھی جگہ لے جائے گا. قلنا اہبطوا منہا، پھر دوہرایا، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اب تم سب جاؤ، جمیعا سب، پوری نسل انسانی. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اس لیے تین نہیں تھے یہ، جمیعا تم سب جاؤ، پوری جمعیت جاؤ، پوری اب انسان کی نسل، پوری پارٹی جاؤ.
وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میرے پاس سے آئے گی مارگدرشن، ہدایت آئے گی، آتی رہے گی. یہ سب سے کہا گیا ہے، یہ حضرت آدم سے نہیں کہا جا رہا. حضرت آدم تو خود نبی پہلے تھے. اب یہ پوری نسل انسانی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. یہ ہماری نالج کے لیے، بتانے کے لیے کہ انسان کو ایسے بھیج دیا، ہدایت اللہ کے پاس سے آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ یہ ہے، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہوگا. یہ بات واضح کر دی جس نے ہدایت کی اتباع کی. بتا دیا ہدایت کسے کہتے ہیں. ہدایت ہاتھ پکڑ کے چلانے کو نہیں کہتے کہ اے اللہ مجھے جنت میں رکھ دے، جنت میں اٹھا کر رکھ دے، نہیں رکھتا. راستہ بتا دیا، یہ جا رہا ہے راستہ. جسے ہندی میں مارگدرشن کہتے ہیں. ہدایت وہ ہے، چلنا تمہارا کام ہے، جانا چوز کرنا تمہارا کام ہے. اسے ہدایت کہتے ہیں، گائیڈنس یہ ہے. تو جس نے اس گائیڈنس کو لے لیا، بتایا جائے گا کہ راستہ کون سا جا رہا ہے تمہارا فلاح کی طرف. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دو وعدے ہیں. خوف ختم ہو جائے گا زندگی سے، اور غم ختم ہو جائے گا یہاں دنیا میں بھی، اور پھر یہی کنٹینیو کرے گا آخرت تک. اس دنیا کے آگے زندگی تو لگاتار مسلسل ہے، وہاں بھی خوف ختم اور غم ختم. یہ دو چیز. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس سے جب ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، جو اس کی اتباع کرے گا وہ اس کے لیے حضرت نہ خوف ہوگا نہ غم. یہ خوف اور غم یہ گریٹسٹ کلرز ہیں. اللہ والوں سے وعدہ یہ ہے کہ خوف ختم ہو جائے گا، غم ختم ہو جائے گا. بلڈنگز بننے کے وعدے نہیں ہیں. خوف ختم، غم ختم، وہ اللہ والے ہو گئے. تو اللہ والے بننا بہت چھوٹا سا نسخہ ہے، آسان. یہاں پہ تو ہمارے یہاں جو بنا دیا گیا نا، وہ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، دن رات ادھر کونے میں بیٹھتے ہیں کہ کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں. یہ تو بات تو سیدھی جو کچھ ہے اللہ سے، یہ تو 40 دن کے اندر آپ بن جائیے. 40 ڈیز کا نسخہ ہے بس ولی بننا. تو جو بننا چاہے دیکھیں، رابطہ قائم کر لیں. یہ ہوا میں مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سے جو کچھ مانگ رہے ہیں، رابطہ قائم نہیں ہوتا. کہ نماز تو معراج تھی، اس کے اندر رابطہ قائم ہونا تھا، وہ رابطہ ہوتا ہی نہیں. اللہ سے ملاقات بھی کسی کی نہیں ہوتی. کچھ پڑھتے ہیں، کچھ آسن ہوتے ہیں، چلے آتے ہیں. شروع یہاں سے ہونا تھا کہ سب طرف سے کٹ کے آپ کی طرف متوجہ ہو گیا. یہ 40 دن وہ میڈیٹیشن ہوتا، یا وہ دھیان ہوتا، یا وہ مراقبہ ہوتا اس نماز کے اندر، تو پھر وہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر اسے نماز کا قیام کہتے ہیں، وہ آ جاتی اور اللہ ساتھ ہو جاتا. جو ساتھ ہو گیا تو اللہ والے ہو گئے. جس کے ساتھ ہو گیا وہ اللہ والے بن گئے. تو یہ کہا تھا 40 دن میں ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اوسط بتایا تھا یہ 40 دن. کسی کا 40 سے کم میں ہو جائے گا، کسی کا 40 دن. یہ پریکٹس جو ہے اسٹور ہو جائے گی. اگر ساری نمازیں ٹھیک ہوئیں، اب ساری ٹھیک ہونے سے مطلب یہ سمجھتا ہے وہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر دیں ہم، اس تب صحیح ہو جائیں گی. 40 چلے میں چلے جاتے ہیں اور ایمان کامل نہیں ہوتا. یہ تو ایک بھی نہیں ہوتی. رابطہ تو ہوا ہی نہیں، کانٹیکٹ ہوا نہیں. تو یہ رابطہ کانٹیکٹ تو تب ہوتا ہے جب سب طرف سے کٹ جاتے ہیں، کٹ کر ایک کی طرف متوجہ ہو گئے. اب یہاں اپنے تمام دنیا بھر کے مسائل طے کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کر آ گئے. پڑھنے کو تو بات ہی نہیں ہوئی تھی کہیں پر. اب یہ ان کے لیے خوف اور غم ختم ہو جائے گا، وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو ساتھ کا احساس نہیں ہے. یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں وہ ہر جگہ ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں ہر جگہ ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں ہر جگہ ہے. تو پھر ساتھ کیسے ہوگا؟ یہ ساتھ کا احساس کہ وہ سچ مچ ساتھ ہو جائے گا. یہ احساس ہوگا کہ جب وہ اس کی موجودگی کے اندر جب وہ ساتھ ہو جائے، جب ساتھ کا احساس ہو جائے، تو جتنے عمل ہوں گے سارے عبادت بن جائیں گے. تو مومن کا ہر کام عبادت ہوتا ہے. مسکرائے تب عبادت، بچوں کو پیار کرے تب عبادت، کاروبار کرے تب عبادت. تو وہ تب ہوتا ہے عبادت، بندگی تب ہوتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس وقت اللہ ساتھ میں. اور وہ ہر وقت ساتھ ہو جاتا ہے، پرماننٹ ہو جاتا ہے. یہ نماز کا اصل قیام ہے جو ان پریکٹس سے آتا ہے جیسے بتائی گئی ویسے. لیکن اس کے اندر سے وہ حصہ تو غائب ہو گیا. کاننا کا طرح، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اس کیفیت سے شروع کرنا تھا. اب وہ سب چیزیں وہ ہٹ گئیں. اب وہ پڑھنے کا یاد رہ گیا اور جھکنے کا یاد رہ گیا. کیسے کیسے جھکیں گے؟ تو کہا خوف اور غم ختم ہو جائے گا. یہ وعدہ یہ ہے ان سے، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کی زندگی میں سے خوف اور غم ختم ہو جائے گا. خوف کلر ہے. ہر شخص خوف زدہ ہے دنیا میں. امریکہ کی حکومت خوف زدہ ہے. وہ ان کے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں. چھوٹے چھوٹے ملکوں سے ڈرتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے کسی ایک ٹیرر سے، نارتھ کوریا سے ڈرتے ہیں. اتنی چھوٹی سی حکومت سے. اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں یہ بڑے ملکوں سے ڈرتی ہیں. وہ بڑی حکومتیں چھوٹی سے ڈر رہی ہیں، چھوٹی بڑی حکومت سے ڈر رہی ہیں. یہاں رولرز جو ہیں یہ عوام سے ڈر رہے ہیں، عوام رولرز سے ڈر رہے ہیں. ہر انسان اپنی جگہ اس نے جادو کرا دیا ہے. یہ کہیں چھاپا نہیں پڑ جائے میرے اوپر. یہ کچھ نہ کچھ سازش کر رہے ہیں. دونوں جا رہے تھے وہاں پر، ہم نے دیکھا تھا ہمارے خلاف چل رہی ہے سازش.
تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری خوف یہ باہر سے آتا ہے، بھی ہوا کچھ نہیں ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا معلوم نہیں، شاید نہ ہو، باہر ایکسٹرنل اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، باہر سے آتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ کلر ہے، یہ انسان کو ختم کرتا چلا جاتا ہے، ساری صلاحیتیں، کریٹیوٹی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، سارا خود اعتمادی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، وہ سب ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ خوف ہے، ہر ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے، اور دوسرا غم یہ اندر سے آتا ہے، خوف باہر سے آتا ہے، اندر کا وہ بیلنس، وہ توازن جو اللہ نے بتایا تھا، اللہ کے کلام نے بتایا، تفصیلات آئیں گی، یہ توازن رہے تمہارے اندر تو وہ اندر سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، بجھی ہوئی جو کچھ نہیں کرنے دیتی، یہ چیز جو ہے یہ غم ہے، یہ اندر سے آتا ہے، یہ اس توازن کے بیلنس کے بگڑنے سے آتا ہے جو توازن اور بیلنس بتایا تھا رہنا چاہیے۔ یہ دونوں گریٹسٹ کلرز ہیں، یہ ختم ہو گئے تو یہی دنیا جنت بن جاتی ہے، اور یہی جنت آگے پروسیڈ ہو جاتی ہے آئندہ لائف کے اندر، وہاں پہ سب سے بڑی چیز نہ خوف ہوگا نہ غم، یہاں بھی خوف و غم ختم ہو جاتا ہے جو اللہ والوں کا، تو کہا تم ہدایت کی اتباع کرنا، خوف و غم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت کے اندر وہ سب چیزیں آ گئی، وہ ڈیٹیلز بھی کہ تمہیں نماز کیسے ادا کرنی تھی وہ بھی ہدایت میں تھی، اس میں سے اہم ترین حصہ اس کی روح والا تو چھوڑ دیا، اب وہ پڑھنے والا چلا جا رہا ہے، پڑھ رہے ہیں تو اس کے وہ نتائج نہیں آتے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، دو باتیں آ گئیں، کفروا وکذبوا، انکار کیا، نہیں مانا۔ کفروا کے اور بھی معنی ہیں نا، معلوم ہے آپ کو، ناشکری کی، ایک تیسرے معنی بھی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں آپ، آ چکا ہے نا پہلے ہی لفظ، چھپایا، رکھ کے بیٹھ گئے، چھپایا، یہ بھی کفر ہے۔ جنہوں نے ناشکری کی، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے چھپا لیا، وہ کذبوا، جھٹلایا، تو ایک انکار ہوتا ہے اور ایک کذبوا، جھٹلایا، یہ جھٹلانے والا حصہ جو ہوتا ہے یہ عملی جھٹلانا ہوتا ہے، آ گیا لیکن نہیں کر رہے، یہ بھی جھٹلانا ہوتا ہے۔ جن کا طرز عمل یہ رہا، ہماری آیات، بآیاتنا، آیت لفظ کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، نشانیاں نہیں ہوتا، ہم زیادہ سے زیادہ بہت سی جگہوں پہ نشانیاں ترجمہ کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ بھی آیت کا ایک حصہ ہوتا ہے، نشانی بھی آیت کا ایک حصہ ہوتی ہے، آیت کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے آیت لفظ کا، اس لیے آیت کو آپ آیت ہی رکھا کریں۔ مختلف جگہوں پہ بعض جگہ محدود مفہوم ہوتا ہے، بعض جگہ اس کے ذہن کے اندر ترجمے میں نشانی آ جائے گا، ہر جگہ نہیں آئے گا۔ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آیت وہ ہے جو، یہ سب اللہ کی آیات، کہا نا کائنات میں اللہ کی آیات ہیں، سورج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جب سورج گرہن ہوا، خطبہ ارشاد فرمایا، کہا لوگوں اس میں مت پڑھنا، سپرسٹیشن کے اندر، توہم کے اندر، یہ اللہ کی آیات ہیں، سورج گرہن اور چاند گرہن، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق ایسے چل رہی ہے کہ جس میں تمہارا دخل نہیں ہے، جس چیز میں انسان کا دخل نہ ہو، اللہ کے قانون سے بندھی ہوا آیت ہے، انسان نہ اس کے اندر کچھ نہ کر سکے، انسان اسے نہیں ہلا سکے، وہ اللہ کی آیت ہے، وہ الفاظ کی شکل میں کلام میں بھی ہے، انسان اس کو نہیں ہلا سکتا، اس کے اصول تو دریافت کرے، اس میں جا کر ایسی کائنات کی آیات ہے، انسان کا کنٹرول ان کے جن چیزوں پہ اٹھ جائے وہ سب اللہ کی آیات ہے، وہ جو صرف اللہ کے قبضے قدرت میں۔ ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، ان کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اصول ہے، زندگی گزارتے چل جاؤ، سمجھ رہے ہیں بہت نیک، بھائی یہاں ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، وہاں پر تو جوتے دوسروں کے پڑیں گے، ہم صاف بچ جائیں گے، تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہوئے؟ یہ تکلیفیں بھی سوچنے کا انداز ہوتا ہے، خالی کسی کے پتھر مارنا تکلیف نہیں ہوتی، مصیبت نہیں ہوتی، تکلیفیں تو ذہن کے دماغوں سے ہوتی ہیں، ایک منٹ میں جاتی ہیں، ایک لمحے میں جاتی ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو یہ خوف اور غم ختم ہو جائے، کہا کہ وہ آگ ہے، وہ لوگ آگ والے لوگ ہوں گے، آگے جہنم کے اندر ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہیں ان کا رہنا ہوگا۔ جو ہماری اب یہ سلسلہ پورا ہونے کے بعد پھر میں نے آپ سے کہا تھا نا، ابھی آج نہیں آیا، آئندہ مرتبہ آئے گا، بنی اسرائیل کو خطاب کر لیا، سارے انسانوں کو خطاب پہلے کیا تھا، پھر اس میں ہم چلیں گے بنی اسرائیل کو خطاب کیوں کیا اور کر کے کیا کہا، ہمارے پاس کلام آیا، بنی اسرائیل کو یہاں پہ کیوں خطاب کیا، اس کا کنٹیکسٹ میں، ترتیب کے اندر، قرآن کے سلسلے کلام کے اندر، قرآن کے جو ایک وہ چلا آ رہا ہے، سیریز چلی آ رہی ہے، وہاں پر مطابقت کیا ہے کہ ایک ترتیب کے اندر کہ اب یہ یا بنی اسرائیل یہاں سے شروع ہو گیا، کوئی بالکل قرآن میں کسی جگہ ایسا نہیں ہے، اس میں آپ کو فل ان دی بلینکس رکھنا ہوں گے کہ اب بنی اسرائیل کو ایک دم سے خطاب کیوں شروع ہو گیا۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ آیت نمبر 40 سے پھر ہم آئندہ درس ہوگا۔ سبحان ربک الحمد للہ۔